السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ایک ایسی مبارک مہینے کی بات کرتے ہیں جس کا انتظار ہر صاحب ایمان کو شدت سے رہتا ہے، جس کی خوشبو فضا میں بکھر رہی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماہ رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک ایسی روحانی تربیت گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو خصوصی دعوت دیتے ہیں۔ یہ رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا موسم ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتی ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے، وہ ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں، اور رمضان کا روزہ دار جب افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک ایسی عظیم الشان اور جامع دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں، جیسے اگر آپ نے رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دنیا بھی سنوار جائے گی اور آخرت بھی۔ کہ یہ دعا ہماری پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے اور اس میں پوری زندگی کا فلسفہ پہنا ہے۔ تو دیر کسی بات کی، آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس دعا کی گہرائی سے غوطہ ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج جس دعا کو ہم سمجھنے اور اپنانے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی دعا نہیں، اس کی سند بہت مضبوط ہے اور یہ ہمارے دلوں کی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دعا صاحب رسول، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے جوانی تک خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں اور احادیث حاصل کی۔ یہ دعا حدیث کی مشہور اور مستند کتاب مسند احمد بن حنبل میں نقل ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی امام ہے اور ان کی مسند انتہائی معتبر ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر یہ دعا مانگ کرتے تھے، خاص کر نمازوں کی بات اور صبح اور شام کے اذکار میں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کتنی اہم اور بابرکت ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ بس اتنی سی مختصر دعا، مگر اس کی معانی کتنی وسیع ہے۔ یہ دعا گویا ایک مومن کی پوری زندگی کا پروگرام ہے۔ اب ہم اس دعا کے ہر لفظ، ہر جملے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کا پہلا حصہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ اے اللہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما دے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم نے مانگا کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ دنیا میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شروعات کی فکر کرتے ہیں، ظاہری چمک دمک کی فکر کرتے ہیں، لیکن ایک مومن وہ ہے جو انجام کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو، بے شک کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ انجام کی کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شعوروں میں بہت کامیاب نظر آتے ہیں، دولت مند ہے، شہرت رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، مگر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا اور انجام اس کا غرقابی اور جہنم ہے۔ قارون کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھی مگر اس نے تکبر کیا اور انجام اس کا زمین میں دنس جانا ہے۔ اور دوسری طرف کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی غربت، بیماری اور مشکلات میں گزار دیتے ہیں، مگر اللہ ان کی ایک ایسا انجام عطا فرماتا ہے کہ فرشتے رشک کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، مگر انجام کیا ہوا؟ وہ مصر کے خزانے دار بن گئی۔ صحابہ کرام نے مکہ میں کیا کچھ نہیں جیلا، بھوکی رہی، تشدد کا نشانہ بنے، وطن چھوڑا، مگر انجام کیا ہوا؟ وہ دنیا کے تخت پر بیٹھ گئی اور آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ ہم نے تمام کاموں کا انجام اچھا مانگا۔ غور کرے، ہم نے صرف بڑے کاموں کا انجام نہیں مانگا
بلکہ الامور کلہا، یعنی ہر چھوٹے بڑے کام کا انجام اچھا مانگا۔ ہمارے کھانے پینے کا انجام اچھا ہو، یعنی یہ کھانا ہمارے لیے طاقت بنے اور نافرمانی کا ذریعہ نہ بنے۔ ہماری کمائی کا انجام اچھا ہو، یعنی اس میں برکت ہو اور ہمیں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ میں آسانی ہو۔ ہماری اولاد کا انجام اچھا ہو اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آنکھوں کے ٹھنڈک بنے۔ ہماری زندگی کا انجام اچھا ہو، یعنی خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکلے۔ دعا کا دوسرا حصہ ہے وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے۔ خزیون کا مطلب ہے ذلت، رسوائی، شرمندگی اور ایسے حالات جس میں انسان کا منہ کالا ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہر انسان فطری طور پر بچنا چاہتا ہے۔ دنیا کی رسوائی کی کئی صورتوں میں آ سکتی ہے۔ گناہوں کا پردہ چاک ہونا، کوئی شخص چپ کر گناہ کرتا ہے، لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں، اور پھر اچانک اللہ اس کی گناہوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے، وہ سب کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ معاف کیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کی جو کلم کلا گناہ کرے۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالات میں بچا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھ۔ فقیری اور محتاجی، انسان کو ایسے تنگ دستی میں ڈال دیا جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کی دنیاوی رسوائی ہے۔ بیماری اور معذوری، ایسی بیماری جو انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دے اور لوگ اس حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ ناکامی اور بدنامی، کوئی شخص اپنے کاروبار یا نوکری میں بے ایمانی کرے اور پکڑا جائے، پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی رسوائی پہلے کی تنبیہ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں ہی رسوا کر دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا حساب آسان ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑا سزا ہے۔ دعا کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے وعذاب الآخرہ، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی اور مصیبتیں تو چند دنوں کی ہے، چاہے یہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب وہ ابدی ہے، لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کا ایسا خوفناک نقشہ کھینچا ہے کہ سن کر رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے عذاب کی قسمیں، قبر کا عذاب، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ حشر کی پریشانی، وہ دن جب سورج سر پر آ جائے گا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ حساب کا دن، جب اللہ تعالی ہم سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیں گے۔ پل الصراط، وہ پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ جہنم کی آگ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا لباس آگ کے کپڑے ہے، پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے اور کھانے کو زقوم کا درخت ہے۔ ناظرین، جہنم کا عذاب سن کر دل کام جاتا ہے، لیکن مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہم یہ دعا مانگ کر اللہ کی رحمت کی طلبگار بنتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتی ہے، مگر اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آج کی دعا بھی اس زمرے کی ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کو سمیٹنے والی دعا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دعا رمضان المبارک میں کیوں خاص ہو جاتی ہے، اسے کیوں اس ماہ میں معمول بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشر رحمت کا ہے، دوسرا عشر مغفرت کا ہے، تیسرا عشر جہنم سے نجات کا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہمارے دعا کا تیسرا حصہ عین اسی نجات سے تعلق رکھتا ہے۔ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت حاصل کریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا۔ یہ وہ سنہری موقع ہے، تصور کرے آپ سارا دن بھوکی پیاسے رہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو مارا، شام کو جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگتے ہیں،
اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما، مجھے دنیا کے رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ کیا اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو کریم ہے، رحیم ہے۔ دعا صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل سے پڑھے، اس کی معنی سمجھے اور محسوس کرے آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یقین رکھے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سن رہا ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں جلدی نہ کرے، وقفہ سے مانگے۔ کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا جتنی بار دل چاہیے پڑھے، لیکن پابندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے دن کا حصہ بنا لیں۔ جیسے کھانا پینا ہے ایسے ہی یہ دعا بھی ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگیوں کو نئی سمت دے سکتے ہیں۔ اس رمضان میں عہد کریں کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کی برکات سے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں گے۔ اے اللہ تو ہم پر اس آنے والے رمضان مبارک میں اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں روزی رکھنے، تلاوت قرآن کرنے اور نوافل پڑھنے اور صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو ہماری زبانوں کا ورد بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ آمین۔